بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 78۔ ہر حال میں اللہ کی مدد۔ اکثر میں رخصتی کے وقت بہت اداس محسوس کرتی ہوں۔ چیزوں کا اختتام، پت جھڑ کا اختتام، پیاروں سے بچھڑنا، جانے پہچانے سے رخصت ہو کر انجانے میں داخل ہونا، چھٹیوں کا اختتام، خوبصورت جگہوں اور لمحات سے جدا ہونا۔ یہ زندگی کا سخت حصہ ہے، مستقل حرکت، تبدیلی۔ لیکن یہ تکلیف دہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جو جانتے ہیں اسی پر قائم رہتے ہیں، اور خوف وہ ہے جس کو ہم جانتے نہیں۔ ہم جانے بوجھے میں راحت اور تحفظ پاتے ہیں، لیکن کیا ہو جو ہم اسے اس زاویے سے نہ دیکھیں؟ کیا ہو اگر ہم گرما کو جانے دیں، یہ جانتے ہوئے کہ سرما اپنی خوبصورتی رکھتا ہے؟ کیا ہو کہ ہم واقعی اس بات پر یقین رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کتنے بھی خوفزدہ کیوں نہ ہوں، یا ہم کتنی ہی غیر یقینی کا شکار کیوں نہ ہوں، ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے؟ کیا ہو اگر ہم سمجھ لیں کہ ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، کہ خدا ہر لمحے کو درخشندہ بنا سکتا ہے، صرف انہی کو نہیں جن سے ہم آگاہ ہیں، اور وہ سفر کے ہر معاملے کو خوبصورتی عطا کر سکتا ہے، صرف انہی مراحل کو نہیں جن سے ہم آگاہ ہیں۔ رمضان 2020 میں ہوئے اس غیر معمولی تجربے کو ہی دیکھیے۔ جب رمضان کا مہینہ عین ایک عالمی وبا کے عروج پر آیا، ہم میں سے بہت سو نے محرومی محسوس کی۔ اپنی زندگیوں میں پہلی بار ہم مساجد میں جانے کے تراویح قیام کرنے کے قابل نہ تھے۔ ہم خاندان اور برادری کی دعوت اور افطار کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے پریشان تھے کہ رمضان کامل نہ ہوگا، اور واقعی یہی ہوتا بھی کہ اگر آپ یا میں جان بوجھ کر خود کو ان چیزوں سے محروم رکھتے۔ لیکن جب یہ اللہ کا حکم ہو تو یہ گہرا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ مومنین کے لیے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مومن کی طرف سے حیران ہوں، بے شک اللہ مومن کے لیے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا سوائے اس کے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کے حالات میں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، جب تک کہ ہمارا رد عمل ایک مومن کا سا ہو۔ صبر اور شکر بعض اوقات تحفہ محرومی اور سختی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان چمک اور خوشی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ چیزیں عموماً ایسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ان کی محرومی کوئی سزا ہو سکتی ہے یا اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ اب اسی شے کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھیے۔ اگر کسی وجہ سے مومن اللہ کی غیظ کو دعوت دے چکا ہے، محرومی تب بھی اس کے لیے تحفہ ثابت ہوگی۔ مومنین کے لیے یہ انہیں جھنجھوڑنے کے مساوی ہے، اور یہ انہیں جگا کر توبہ استغفار کی جانب لے جاتی ہے، اور پھر یہ مومن کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اس صورت میں یہ اس لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کریم، اللہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، حتیٰ کہ جب وہ لے لیتا ہے دیتا ہے۔ اللہ اکبر عظمت والا ہے۔ ہمیں کسی صورت میں اللہ کے متعلق منفی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قبول کریں گے؟ کیا ہم
دل سے سمجھیں گے یا ہم اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والے تحائف صرف اسی صورت میں قبول کریں گے جب ان کی پیکنگ کا انتخاب ہم خود کریں، وہ پیکنگ جسے ہم یہ سمجھتے ہیں جس سے ہم آشنا ہیں۔ کیا ہم اللہ کے حکم صرف اسی صورت میں مانیں گے جب یہ ہماری پسند کے مطابق ہو؟ تمام امتحانات کی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی چیز واپس لے لے تاکہ ہمیں کچھ بہتر دے دے، یا ایسی چیز جس کی ہمیں اس وقت زیادہ ضرورت ہو اللہ کچھ لے لیتا ہے تاکہ ہم صبر کا مظاہرہ کر سکیں اور پھر اپنے صبر کا اجر پائیں۔ بعض اوقات اللہ ہم سے کچھ اس لیے واپس لے لیتا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو سکے۔ کووڈ-19 وبا کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عارضی طور پر برادری سے افطار واپس لے لیا کہ ہم دوبارہ اپنے خاندانوں سے جڑ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اجتماعی عبادت تک ہماری رسائی اس لیے واپس لی ہو کہ ہم تنہائی میں عبادت کے شیریں ذائقے سے آشنا ہو سکیں۔ شاید اللہ نے مسجد تک ہماری رسائی اس لیے واپس لی ہو کہ ہم تنہائی میں عبادت کے شیریں ذائقے سے آشنا ہو سکے۔ شاید اللہ نے مسجد تک ہماری رسائی اس لیے مسدود کی ہو کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ رب کسی جگہ اور وقت کی قید سے ماورا ہے اور ہمیشہ قریب ہوتا ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، ہم اسے کہیں اور کسی بھی وقت پکار سکتے ہیں، اور اس سب کے ذریعے تمام واقعہ تزکیہ کے بعد جو ہمارے لیے وہ چاہتا ہے، امکان ہے کہ یہ رب اب بھی ہمیں ایسا ہی اجر دے گا جیسے ہم عبادات کے لیے مسجد میں گئے ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔